یہ ایک بڑا حساس ایشو ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت اسرائیل پریشر کی وجہ سے وہ غیر ضروری ذرائع اختیار کر رہے ہیں طلبہ تحریک کو دبانے کے لیے۔ وہ امت کی فکر کرنے والے لیڈر اب نہیں رہے۔ مسلمانوں میں کوئی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، یہ انگریزوں کی ہوئی تقسیم ہے۔ جو ان کا رول تھا ڈیوائڈ اینڈ رول، ایسی لیڈرشپ اب سامنے آ رہی ہے جو تقسیم کی بات کرتی ہے، نفرت کی بات کرتی ہے، لوگوں پہ ظلم اور زیادتی کی بات کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اسامہ شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ شیخ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، اس وقت میرے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں جو اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور حال ہی کے اندر فلسطین سے تشریف بھی لائے ہیں۔ ان سے انشاءاللہ غزہ کی موجودہ صورتحال پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ امریکہ کے اندر ان کی تنظیم کا کام کیا ہے اور وہاں پہ جو اسلامی تنظیمات کام کر رہی ہیں اس کے حوالے سے گورنمنٹ آف امریکہ کا کیا یعنی کہ فیڈ بیک ہوتا ہے۔ جی سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے میں وائس پریزیڈنٹ کی میری ذمہ داری ہے، اور اکنا امریکہ کی سب سے بڑی الحمدللہ اسلامی تنظیم ہے کہ جو مسلمانوں میں کام کرتی ہے خیر کا، فلاح و بہبود کا، اور یعنی اس کی بہت ساری برانچز ہیں۔ دعویٰ کا کام کرنا، لوگوں تک اسلام کی دعوت کو پہنچانا، تو یہ ہمارے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں جس کے ذریعے ہم خیر اور بھلائی کا کام وہاں امت مسلمہ کے لیے کرتے ہیں، نارتھ امریکہ میں بھی اور امریکہ سے باہر بھی ہیلپنگ ہینڈ کے ذریعے۔ تو الحمدللہ اکنا کی ایک بڑی ممبرشپ ہے۔ ہمارا وائی اسلام کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، سسٹرز خواتین کا الگ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، بچوں کے لیے یوتھ کا الگ ڈپارٹمنٹ ہے، چھوٹے بچوں کے لیے MCNA کا الگ ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو ہم لوگوں میں دین کی اویئرنیس پیدا کرنا اور دین کی دعوت کا کام کرنا، اور جہاں خیر اور بھلائی کے ساتھ لوگوں کی فلاح و بہبود کی ضرورت ہے اس کام کو کرنا۔ تو یہ سارے کام مل کر مختلف پلیٹ فارم سے کرتے ہیں۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ آف امریکہ کا اس حوالے سے کیا رد عمل ہے، اور ساتھ ہی کہ جو حال ہی کے اندر ایک احتجاج کا سلسلہ امریکہ سمیت یورپ کے اندر دیکھنے میں آیا فلسطین کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ کیا محسوس کرتے ہیں، آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ کیونکہ جس طرح دیکھنے میں آ رہا ہے گورنمنٹ ان کو سختی سے ہینڈل کر رہی ہے۔ جہاں تک ہمارے کام کے حوالے سے اور مسلمانوں کے کام کے حوالے سے حکومت کا رویہ ہے، تو دیکھیں امریکہ ایک آزاد ملک ہے، اور مطلب اس جمہوری ملک میں جو بنیادی حقوق اور آزادی وہاں کے رہنے والوں کو ملنی چاہیے، اس کے حوالے سے ہمیں کبھی کوئی پریشانی اور مشکل نہیں ہوتی۔ یہ جو پارٹیکولر ایشو ہے غزہ کا، یہ ایک بڑا حساس ایشو ہے۔ تو اس میں طلبہ تحریکیں جو چل رہی ہیں امریکہ میں، فریڈم آف اسپیچ کو جو رول ہے اس میں انہیں ہمیشہ یہ اجازت رہی ہے کہ وہ اپنی بات کو کر سکیں۔ وہ ویتنام کی جنگ ہو، وہ امریکہ میں ہونے والی ڈسکریمنیشن ہو، طلبہ نے ہمیشہ ایک بڑی اچھی آواز بلند کی ہے اور ایک اچھا رول پلے کیا ہے۔ بدقسمتی سے یعنی اس وقت اسرائیل کی جو لابی ہے، اس لابی کے پریشر کی وجہ سے وہ غیر ضروری ذرائع اختیار کر رہے ہیں طلبہ تحریک کو دبانے کے لیے۔ لیکن الحمدللہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ تحریک بڑھ رہی ہے آگے، اور اس آواز کو یعنی ختم کرنے کی جتنی بھی کوشش ہو رہی ہیں ان کوششوں کا ایک الٹا ریئیکشن ہم دیکھتے ہیں ہر طرف۔ اچھا، اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس تحریک میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں، اور اس میں پروفیسرز لیول کے لوگ بھی ہیں۔ جس طرح مظاہروں میں غیر مسلموں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اس تحریک میں بھی تمام لوگ جو ہے وہ انٹرفیتھ، وہ ایک پلیٹ فارم سے اس پر انٹرفیتھ کے علاوہ بھی سیکولر لوگ بھی وہ ان چیزوں میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب ہو گیا، قطر ہو گیا، اسی طریقے سے پاکستان ہو گیا، یہ امداد تو کرتے ہیں لیکن UN کے اندر ایک مضبوط آواز نہیں بن پاتے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور حال ہی کے اندر فلسطین کو ایک ریاست کا درجہ دینے کی قرارداد منظور ہوئی ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسرائیل کے سفیر نے کس طریقے سے فلسطین UN کے چارٹر کو شیئر کیا۔ تو اس حوالے سے اہل علم اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرا اپنا خیال ہے مسلمانوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ لیڈرشپ کی ہے۔ ہمارے یہاں جو آواز ہماری کوئی اثر پیدا نہیں کر پاتی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم یونائٹڈ نہیں ہیں، اور ہمارے اندر وہ ویژنری لیڈرشپ جو ہونی چاہیے کہ جو امت کی فکر کرے،
وہ امت کی فکر کرنے والے لیڈر اب نہیں رہے. سب کو اپنے اپنے دائروں میں اپنی فکر ہے. تو جو بھی اس وقت صورتحال ہے مسلمانوں کی، آج جو ہماری حالت ہے، اس کا سب سے بڑا سبب لیک آف لیڈرشپ ہے کہ ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس امت کو لیڈ کرنے کے لیے وہ لوگ چاہیے جو پورے امہ کنسیپٹ کے ساتھ اس پوری امت کو ایک ساتھ لے کر چل سکیں. یہ ڈویژن جو ہمارے درمیان کی گئی ہے کہ یہ سعودی عرب ہے، یہ پاکستان ہے، یہ انڈیا ہے، یہ انگریزوں کی ہوئی تقسیم ہے. جو ان کا رول تھا ڈیوائڈ اینڈ رول، اس اصول کی بنیاد پر انہوں نے تقسیم کیے. مسلمانوں میں کوئی تقسیم نہیں ہونی چاہیے. تعارف کے لیے تقسیم ٹھیک ہے، لیکن یہ تقسیم اگر ہمارے لیے خدا بن جائے، بت بن جائے اور ہمیں اپنے اصل کام سے دور کر دے، تو یہ تقسیم ہمیں قبول نہیں ہے. اچھا سر، دیکھنے میں آیا کہ ہندوستان جو ہے اس جنگ کے اندر بلا واسطہ شریک ہے، اور دیکھنے میں یہ آیا کہ ہندوستانی فوجی اسرائیلی فوجوں کے ساتھ شانہ بشانہ لڑ رہے ہیں، اور ہندوستان کے اندر جو ہندو تنظیمات ہیں وہ مسلمانوں کو اس بنا پہ بھی تشدد کر رہے ہیں کہ فلسطین کی آواز بن رہے ہیں. اور حال ہی کے اندر ہندوستان میں الیکشن چل رہا ہے. اس الیکشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ انٹرنیشنلی طور پہ یہ کس طرح مطلب کہ ہوگا، اور پاکستان پہ اس کے کیا خطرات ہو سکتے ہیں؟ بدقسمتی سے انڈیا میں اس وقت جو حکومت ہے، وہ حکومت ایک یعنی میں اگر کہوں ایک نسل پرست، ایک متعصب اور اسلام مخالف حکومت ہے. ان کی پوری تاریخ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مسلمان مخالف رویہ اختیار کیا ہے. تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ بدقسمتی سے دنیا کے اکثر ملکوں میں ڈرائیونگ سیٹ پر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج یہ بدقسمتی سے ہم یہ وٹنس کر رہے ہیں کہ انہیں حکومت چلانے کا کوئی حق نہیں ہے. اس لیے کہ حکومت پر ان لوگوں کو بیٹھنا چاہیے کہ جو پوری قوم کو ایک ساتھ لے کر چل سکیں، بجائے اس کے کہ وہ تقسیم کا ذریعہ بنے. بدقسمتی سے یورپ میں بھی، نارتھ امریکہ میں بھی، ایشیا میں بھی ایسی لیڈرشپ اب سامنے آ رہی ہے جو تقسیم کی بات کرتی ہے، نفرت کی بات کرتی ہے، لوگوں پہ ظلم اور زیادتی کی بات کرتی ہے. تو ہمارا پیغام تو یہ ہے کہ ہم محبت کا پیغام لوگوں کو دیں. ہمارا اسلام کا تو پیغام یہ ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں. اور یہ جو پوری تحریک چلی ہے غزہ کے حوالے سے، اس نے ثابت بھی کیا ہے کہ عام پبلک کی سطح پر لوگ ایک ساتھ ہیں. یہ حکومت کی سطح پر تقسیم ہے، اور اس تقسیم کے اثرات آپ دیکھتے ہیں. انڈیا کے الیکشن میں بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پارٹی ہے وہ جیتنے جا رہی ہے، اور نفرتوں میں وہاں اضافہ ہوگا، جو انڈیا کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، اور باقی دنیا کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک طرف گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے بظاہر، اور ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیف غزہ مہم اسلام آباد میں جاری ہے، اس کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری ہیں. یعنی کہ حال ہی کے اندر طلبہ پر تشدد بھی ہوا، ان کو گرفتاری بھی ہوئی ہے. تو اس سارے سلسلے کے اندر آپ گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ ہپوکریٹس رویہ سمجھتے ہیں، یا پھر جو سیف غزہ مہم چل رہی ہے وہ تھوڑی غلط سمت میں جا رہی ہے؟ دیکھیں، تمام مسلمان ملکوں کا بالخصوص پاکستان کا اس پورے معاملے میں رویہ بڑا غیر متوقع ہے، اور اس کا شکوہ غزہ کے مسلمانوں نے کیا بھی ہے. یعنی مسلمان ملکوں میں مظاہرے نہیں ہوئے بڑے بڑے جو آپ یورپ اور امریکہ میں دیکھتے ہیں. تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ غزہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قبلہ اول کا مسئلہ ہے، یہ امت کا مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے. تو یہ جو رویے ہیں، یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ بیان کچھ اور دیتے ہیں لیکن عملاً آپ کا معاملہ بالکل مختلف ہے. اچھا، یہ بات پاکستان تک محدود نہیں ہے، تمام تقریباً مسلمان ملکوں میں یہی رویہ رہا ہے، اور اس کا فائدہ اسرائیل اٹھا رہا ہے. اسے پتہ ہے کہ یہ بیانات تو دیتے ہیں لیکن عملاً یہ کچھ بھی نہیں کریں گے. یہ بیکار بالکل پھس لوگ ہیں، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. اسی وجہ سے اسرائیل آج شیر بنا ہوا ہے، وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو یہ ہمارے رویے جو ہیں، اس کا نقصان براہ راست بھی اور بالواسطہ اور بلا واسطہ دونوں طرح سے اس پورے کاز کو نقصان پہنچا ہے جو غزہ اور فلسطین کا کاز ہے. اچھا سر، یہ 57 ملکوں کی جو فوج بنی ہوئی ہے وہ ایکٹیو ہے یا انٹرنیشنل سطح پر یہ کس طرح ورک کرتی ہے، یا پھر اس کا وجود صرف کاغذوں تک محدود ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس فوج کا کوئی رول نظر آتا ہے کہیں؟ آپ کو کہیں کوئی رول نظر نہیں آتا. تو اس کا مطلب ہے اس کا کوئی محدود اسکوپ ہے جس کے تحت اس کو بنایا گیا ہے. یعنی امت کی سطح پر، تمام مسلمانوں کی سطح پر، انٹرنیشنل سطح پر تو اس کا کوئی رول نظر نہیں آتا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم تو مورلی سپورٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، فزیکلی سپورٹ کیا کریں گے لوگ. تو لہٰذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی ڈائریکشن اور سمت کو ٹھیک کرنا ہوگا.
کہ ہم اس امہ کا جو کنسیپٹ ہے اس کو ریوائیو کریں کہ ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب ایک قوم ہیں, اور ہم سب یعنی ایک ہمارے حصے کو اگر کوئی نقصان پہنچے گا تو باقی پورا جسم کا حصہ اسے محسوس کرے گا. اس تصور کو دوبارہ سے جگانے کی اور زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخری سوال یہ کہ ایران پاکستان آیا ایک خوشگوار یعنی کہ ماحول میں, اس کے ساتھ سعودی عرب بھی پاکستان آیا اور ایک بہت سارے معاہدوں پہ دستخط ہوئے. آخرکار مشرقی یعنی کہ مشرق کے اندر ہونے کا جا رہا ہے, ایک نیا صفہ بندی ہو رہی ہے, اور کیا سعودی عرب اور ایران اور پاکستان ایک نئے بلاک کا حصہ بننے جا رہے ہیں, یا سعودی عرب اور پاکستان امریکہ کو ناراض کرنے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے آپ تھوڑا بتائیں. اس موضوع پہ خیر میرا یہ موضوع نہیں ہے اور میرا یہ مطلب ڈومین بھی نہیں ہے اس پر بات کرنے کا, لیکن میں تو صرف ایک بات یہ کہوں گا کہ عملاً جب صورتحال سامنے آئے گی, ابھی تو صرف خبریں ہیں اور باتیں ہیں, عملاً جب کوئی صورتحال سامنے آئے گی تو شاید بہتر تبصرہ اس پر کیا جا سکے. میں تو بنیادی طور پر ایک بات یہ جانتا ہوں کہ تقسیم میں مسلمانوں کا فائدہ نہیں ہے. ہمارے لیے بہتر راستہ یہ ہے کہ چاہے وہ سعودی عرب ہو, چاہے وہ ایران ہو, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ افغانستان ہو, یہ سب متحد ہو کر ایک ساتھ چلیں. اس میں پوری امت کا بھی فائدہ ہے اور ان سب کا بھی فائدہ ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاہ رفیق ہمارے ساتھ تھے, جو کہ امریکن تنظیم سینٹرل آف امریکہ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. اس مختصر نشست کے اندر ہم نے ان سے بہت اچھی باتیں کی اور ایک جامع انہوں نے الفاظوں میں سمجھایا. ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.